ہوں آج ہمیں بات کرنی ہے نیشنل انٹرنیشنل ورلڈ وائڈ فیمس اور مشہور ایکٹریس مہیرہ خان کے بارے میں. اگر ان کے بیوٹی پروفائل کی بات کی جائے کہ اس کا سٹیٹس اور ٹائپ کیا ہے، تو میری نظر میں شی از جسٹ کیوٹ. بیوٹی کی 3 پرنسپل ٹائپ اور اقسام ہوتی ہیں: بیوٹی فل، پلمی اور کیوٹ. اب کوئی میل یا فیمیل اگر وہ انڈر ٹین ایج میں کیوٹ ہے، یہ تو یقیناً اس کا ایک ایٹریبیوٹ اور اس کا ایک میرٹ ہے. مگر ایک میل یا فیمیل خاص طور پر آفٹر ٹین ایج وہ صرف کیوٹ ہے، تو یہ اس کا ایٹریبیوٹ نہیں بلکہ وہ ایک ڈی میرٹ بن جاتا ہے. اس لیے ماہرہ خان تو ظاہر ہے کہ شی از وومن، وہ ڈائیورس سنگل مدر پیرنٹ ہیں، تو صرف ان کا بھی کیوٹ ہی ہونا یہ ایک ڈی میرٹ بن جاتا ہے. اب آتے ہیں ان کے بینگ اے ایکٹریس کنٹریبیوشن پر. تو ان کے کریڈٹ پر سب سے بڑا کام ان کا ہم سفر ڈرامہ ہے. اس میں ان کی ایکٹنگ بلا شبہ بہت پائی کی تھی. اسی طریقے سے عمیرہ احمد کا ایک ڈرامہ جو انہوں نے نکال کے ساتھ کیا تھا، اس کا کنٹینٹ بھی باوجود اختلاف کے بہرحال جیسا کہ ایک عمیرہ احمد کا میڈیوکر درجے کا متوجہ کرنے والا سٹائل ہے، فوری طور پر اس میں انہیں بڑا کمال حاصل ہے. وہ سلوشن سے زیادہ مسئلے کو بہت زیادہ پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں، تو اس لیے وہ ڈرامہ ان کا زبردست تھا. اس میں ان کی ایکٹنگ. تیسرا ان کی بول فلم، وہ پروجیکٹ بھی اگرچہ اہم ہے مگر ریپیٹڈ ہونے کی وجہ سے وہ فلم تو اتنی کوئی خاص نہیں تھی، لیکن ایک بڑے بینر کے تلے تھی، اس لیے اسے کافی مشہور کیا گیا یا وہ ہو گئی. چوتھا ان کا بڑا کام شاہ رخ خان کے ساتھ ان کی فلم تھی گالبن رئیس. تو یہ ان کا بینگ ایکٹر کنٹریبیوشن اور کام ہے. اب آتے ہیں ایز اے ہیومن بینگ، جو سب سے اہم وائٹل چیز ہوتی ہے کسی بھی انسان کے لیے کہ کس پروفائل اور درجے کا وہ انسان ہے. اس کے بعد اس کے دوسری پرسنالٹی کی ڈائمینشن ڈیولپ اور جنریٹ ہوتی ہیں. تو ایز اے ہیومن بینگ جب ان سے پوچھا گیا آج سے 10-15 سال پہلے، تو انہوں نے بتایا میں ابروڈ میں تھی، وہاں پڑھ رہی تھی، وہاں ہی میری شادی ہوئی. تو میں جب پوچھا کہ آپ کی شادی لو میرج ہے یا نہیں میرج، آپ کو کسی نے پرپوز کیا تھا آپ کے ہسبینڈ نے؟ تو انہوں نے کہا کسی کی ضرورت کہ مجھے کوئی پرپوز کرے. گو ان کا اسٹائل اس وقت تھوڑا جولی سا اور مذاق کے انداز کا تھا، لیکن یہ ڈپک اور ڈسپلے یہی کرنا چاہ رہی تھی اگر اسے مائنیوٹلی دیکھا جائے کہ اپنا ایک ایسٹرن مشرقی روایات کی
امین اور پاسدار لڑکی کا اورا اور پرسونا ڈسپلے کیا جائے۔ بہت اچھی بات ہے، آپ جیسے ہیں ویسے آپ کو نظر آنا چاہیے، تو اس کو اگر آپ پک اور ڈسپلے کرتے ہیں تو اس میں حرج کوئی نہیں۔ لیکن اعتراض، آبجیکشن، سوال اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ کے ساری اسٹیٹمنٹس اور انٹرویوز کو دیکھا جائے تو پھر چند کنفلکٹ اور تضادات سامنے آتے ہیں۔ اس کا بہرحال کسی بھی ایسی پرسنالٹی کو جواب دینا چاہیے۔ شی از آنسریبل ٹو ہر فینس، ویورس اینڈ لسنر۔ تو وہ یہ ہے کہ جب اب ان سے 1-2 سال پہلے انٹرویو لیا گیا تو اس میں انہیں شادی کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میری لو میرج ہے اور میں اپنی غالباً دادی یا نانی کے بارے میں بتایا کہ ہر چیز ان سے پوچھ کے کرتی ہوں، کہ مشورے سے کرتی ہوں، لیکن یہ ایک ایسا کام ہوا کہ جب ہو گیا تو میں نے نانی کو انکشاف کیا کہ ہو گیا اور مجھے تو کرنا ہی کرنا ہے، تو پھر میں نے کر لیا۔ اب یہ بقول ہمارے سہیل ورائٹ صاحب کی ٹرمینالوجی میں کھلا تضاد ہے، اس کا انہیں جواب دینا چاہیے کہ یہاں پر آپ ایک پوری ویسٹرن وومین کے طور پر اوپر اپنے آپ کو ڈسپلے اور ڈیپکٹ کر رہے ہیں، تو آیا یہ آپ کی اس وقت کی پی آر ٹیم نے آپ کو 8-10 سال پہلے سمجھایا تھا کہ ابھی کیونکہ انیشیل پیریڈ ہے تو اپنے آپ کو ایک ایسٹرن تھاٹ، پرسونا اور اورا کے ساتھ ڈسپلے کریں، یہ بہتر رہے گا؟ اور اب چونکہ آپ مشہور ہو چکی ہیں اور اب آپ کی پی آر ٹیم نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اب اپنے آپ کو لبرل ویسٹرن کرنا، ڈپکٹ اور ڈسپلے یہ بارے میں ہے، تو اب آپ یہ کہہ رہی ہیں، اس کا کائنڈلی اپنے ویورز کو اور اپنے اوپر ریسرچ کرنے والوں کو ضرور جواب دیجیے۔ تو ایز اے ہیومن بینگ جب ہم ان کا مزید جائزہ لیتے ہیں تو ایسی پرسنالٹی کو جو کہ اب ایک انٹرنیشنل ویلیو اور پیڈسٹل رکھتی ہیں، تو ان سے بجا طور پر ان کے فینس، ان کے چاہنے والے، ان کے گھر والے اور ان کے نیشنل لوگ، پاکستانی، ان سے یہ امید کرتے ہیں اور انہیں اپنا یہ فرض سمجھنا چاہیے کہ ایز اے ہیومن بینگ وہ اپنا فرسٹ اینڈ فار موسٹ بینگ اے مسلم، بینگ اے پاکستانی اور بینگ اے ہیومن بینگ بھی رول ادا کریں، جو کہ یقیناً ویلفیئر کا، ایجوکیشن کا اور گرومنگ کا ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے بہترین فٹ ہولڈ پوائنٹ ان کے لیے اگر زیادہ اکیڈمک، زیادہ مشکل بات کو نہ بھی لیا جائے تو خود اگر وہ اپنی ڈائیورس زندگی، سیپریشن، شادی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اسی کو اگر موضوع بنا کر ورلڈ وائڈ ایز اے پاکستانی، سب سے پہلے پاکستانی بچیوں کو جو اکثر ان کی فینز ہیں، اور پھر ورلڈ وائڈ یہ بتائیں وہ کیا کیا غلطیاں اور چیزیں ہیں جن میں انسان مبتلا ہو کر ایک جبری، وائلنٹ
اور پورشنلی ڈائیورس کی طرف چلا جاتا ہے. اصل میں نہ شادی کرنا بذات خود کوئی بڑا کمال ہے، اور نہ ڈائیورس بذات خود کوئی ڈیفالٹ یا عیب ہے. اگر آپ کی کمپیٹیبلٹی اور کیمسٹری آپ نے ایکسپلور کر کے شادی کیا تو اصل کمال یہ ہے، اور اگر آپ کی کیمسٹری اور کمپیٹیبلٹی لوز ہو گئی ہے تو پھر آپ نے ڈائیورس لی ہے یا دی ہے تو یہ اصل کمال ہے. اس میں کوئی اپولوجیٹک اور معذرت خواہ رویہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کو بتانا، سمجھنا اور سمجھانا میرا خیال ہے ان کی ویلفیئر کا فٹ ہولڈ اور بلڈنگ پوائنٹ یہ ہو سکتا ہے. اب آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور پھر ہمیں بتائیں، پھر آپ سے انشاءاللہ بات ہوگی.